ہم پڑھتے سبحانک اللہم، اس کا مطلب ہے اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، تو شرک سے پاک ہے، تو اولاد سے پاک ہے، تو بیوی سے پاک ہے، تو والدین سے پاک ہے، تو ضرورتوں سے پاک ہے، تو کھاتا نہیں ہے، تو کھانے کی جو تمع ہوتی ہے بھوک اس سے پاک ہے، تو سوتا نہیں ہے، تو نیند سے پاک ہے۔ میری گلیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ تو نیند سے پاک ہے، تو بیمار نہیں ہوتا، تو بیماری سے پاک ہے، تو تجھے اونگ نہیں آتی، تو اونگ سے بھی پاک۔ سبحانک اللہم کا معنی ہے اللہ تجھ جیسا کوئی بھی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ میں پرندوں کو دیکھوں، چرندوں کو دیکھوں، میں پھلوں کو دیکھوں، کتنے بے شمار پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے، ہر پھل کی تصویر شکل مختلف ہے، ہر پھل کا بوٹا مختلف ہے، ہر پھل کا پتا مختلف ہے، ہر پتے کی خوشبو مختلف ہے، ہر پتے کی بناوٹ مختلف ہے، اس کے اندر لائنیں مختلف ہیں۔ یہ تمام چیزیں جس کو بھی دیکھوں مجھے کس کی یاد آتی ہے؟ ہم اگر اپنی آنکھ کو دیکھیں، آنکھ کے پیچھے لگے ہوئے پورے سسٹم کو دیکھیں، ہمیں کس کی یاد آتی ہے؟ ہماری زبان جو بولتی ہے اس کو دیکھیں ہمیں کس کی یاد آتی ہے؟ ہمارے ہاتھ جو کھلتے ہیں، پکڑتی ہیں، پاؤں چلتے ہیں، یہ گردش کرتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ذہن سے سوچتے ہیں، یہ تمام چیزیں کس کی تسبیح بیان کرتی ہیں؟ کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ، مالک اللہ۔ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو یہی معنی ہے سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے ہر اس چیز سے جو میں سوچوں کہ تو ایسا ہے، تو اس سے بھی زیادہ پاک ہے۔ اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، تیری نظریں ہم سے پیچھے ہٹتی نہیں ہیں، تو اس چیز سے پاک ہے کہ تجھے کوئی کما حقوق سمجھ سکے۔ اللہ تیری جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم کھاتے ہیں، اس میں تیری تعریف ہے۔ 8 ارب لوگ، سب کے ناک یہیں پہ ہیں، آنکھیں یہاں ہی ہیں، بال یہیں ہیں، ٹھیری یہیں پہ ہے، دانت یہیں پہ ہیں، لیکن سب کے چہرے مختلف ہیں۔ کس نے بنایا؟ تو وہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر تھکاوٹ سے پاک ہے، اونگ سے، نیند سے پاک ہے، اولاد کی ضرورت سے پاک ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑتا؟ اگر ساری دنیا اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے تو اللہ کی بادشاہ میں کوئی اضافہ ہوتا؟ اگر ساری دنیا اللہ کی بغاوت کرنا شروع کر دے اللہ کی بادشاہ میں کوئی کمی آتی؟ وہ اس چیز سے پاک ہے۔